الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، پیچھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادات بیان کی تھی. اس کے بعد اب یہ حضرت ابو سعید کے جو شاگرد ہیں ابو سلمہ، وہ حضرت عائشہ سے پوچھنے کے لیے گئے کہ یہ باتیں بیان کی ہیں ابو سعید خدری نے. ٹھیک ہے، تو حضرت ابو سعید خدری نے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت ابو سعید نے بالکل ٹھیک باتیں بیان کی ہیں، البتہ کچھ اور بھی باتیں ہیں وہ میں بیان کر دوں گی. ظاہر سی بات ہے بیوی کو زیادہ معلومات ہوتی ہے. اس کے بعد پھر حضرت اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بزرگ وہ ہے، یعنی حقیقتاً نیک آدمی وہ ہے جس کا شوہر اس کو کہے کہ میری بیوی نیک ہے، حقیقتاً، لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہیں، حقیقتاً اس کے دل میں بات ہو. اور بیوی کہے اپنے شوہر کے بارے میں کہ حقیقتاً یہ نیک ہے. تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، پیٹ بھر کر. تو پیٹ بھر کر نہ کھانا چاہیے، لیکن اتنا کم بھی نہ کھائے کہ جس سے کام کرنے میں پریشانی ہو یا صحت کو نقصان ہو، وہ بھی غلط طریقہ ہے. لیکن اپنے فاقے غم کو کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں فرمایا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنے لمبے لمبے فاقے اور کبھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا، ورنہ صحابہ امیر بھی تھے، بہت سے صحابہ امیر تھے، وہ مال تو کیا جان دے کرتے تھے 1 منٹ میں. لیکن وہ جب پتہ ہی نہیں لگتا تھا کسی کو تو پھر وہ کیسے کچھ کھانا بھیجے. تو یہ بھی سنت ہے کہ اپنے فاقے کو اور غم کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو. برداشت اگر نہ ہوتا ہو تو پھر ایسے کے سامنے ظاہر کر دیا جائے جو کسی سے ذکر نہ کرے. آپ کو غنا یعنی تونگری مالداری سے فقر و فاقہ زیادہ پسند تھا. اب یہ کون کر لے گا پسند؟ ساری دنیا کو مالداری پسند ہے، غریبی کسی کو بھی پسند نہیں ہے. جو غریب ہے وہ بھی مجبوری میں غریب ہے، ورنہ تو اگر اس کو اختیار ہو کبھی بھی وہ غریب نہیں رہ سکتا. اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو غریبی تھی وہ اختیاری تھی، مجبوری والی نہیں تھی کہ مجبوری میں ہے ہی نہیں، کیا کروں، میں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، یہ نہیں تھی. اختیار اللہ تعالیٰ تھا کی طرف سے بار بار ریکویسٹ، عہد کو ہم سونے کا بنائیں کہ نہیں، نہیں چاہیے. اگر آپ کا تمام دن اور تمام رات بھوک کی حالت میں گزری ہوتی تو یہ بات بھی آپ کو اگلے دن کا روزہ رکھنے سے مانے نہ ہوتی. اللہ، مانے کے مانے رکاوٹ، یعنی پورے دن بھوکے رہ رہے ہیں اور اگلے دن کا پھر روزہ. لیکن دیکھو یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ خاص طور پر ماں باپ تو کبھی بھی رکھنے نہیں دیتے، ماں باپ تو نفلی روزہ ہی نہیں رکھنے دیتے بعض مرتبہ. تو ہمارے لیے تو بس سیدھی سیدھی وہ حالت ہے، روزہ رکھنا ہے تو سحری کھائیے، روزہ رکھیے. اس
یہ سنت پر عمل کرنے کی ہمارے اندر برداشت نہیں ہے. اگر کریں گے تو اس کی وجہ سے 10 غلطیاں ہوں گی، اس وجہ سے اس پر نہیں عمل کر سکتے ہم. آپ کے مقام و مرتبے کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ روئے زمین کے خزانے اور پھل آپ کو عطا فرما دیتا، تو بار بار آتا تھا. بعض اوقات میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھوکا دیکھتی، یعنی حضرت عائشہ، تو رو پڑتی. اور عرض کرتی میری جان آپ پر قربان. اس سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غربت، غربت نہیں مطلب اختیاری بیوی کا محبت کرنا اپنے شوہر سے، یہ بھی صاف صاف ظاہر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اور لان تان کرنی شروع کر دے، جب کماتا نہیں تو یہی ہوگا تیرے ساتھ. تو زیادہ نہ صحیح آپ کو اتنی دنیا تو ملتی کہ آپ اپنی بھوک مٹا سکتے. یہ ایک جذبات میں بات کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ. ظاہر سی بات ہے جس کے شوہر پر، اور شوہر کیا اللہ کے رسول پر یہ حالات گزرے ہوں. مگر آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بھائی پیغمبروں نے ایسے ایسے حالات پر، جو مجھ پر گزرے ہوئے حالات سے بھی زیادہ سخت صبر کیا ہے. یعنی پہلے نبیوں پر بھی سخت سخت حالات آئے، دشمنوں کی طرف سے بھی اور خود اپنی اس گھریلو زندگی کے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. بس کوئی کوئی نبی امیر اور بادشاہ بنایا، حضرت سلیمان، حضرت داؤد کو. اصل تو عام طور پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ایسا ہی بنایا ہے. یہ عجیب نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارے اکثر جو دیندار ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دیندار بنیں گے اور آرام سے سکون سے زندگی گزاریں گے. یہ گویا کہ دینداری کا ٹارگیٹ ہے، دیندار بنو اور آرام سے زندگی گزارو عیش سے. یہ کوئی مقصد تھوڑا ہی ہے. دینداری کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، مان کر چلنی ہے. اب اللہ جیسے حالات لائیں اس کے اوپر پھر یہ تو صبر کریں گے، شکر کریں گے. اور اسی حالت میں زندگی گزار دی اور خدا کو جا ملے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ان کا بے حد اکرام کیا، بے حد تعظیم فرمائی اور ان کو بہت زیادہ اجر عطا کیا. یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں اور ظاہر سی بات ہے انتقال کے بعد فرما رہی ہیں. تو ایک بیوی کے جو جذبات ہو سکتے ہیں وہ سب ظاہر ہو رہے ہیں. اور مجھے حیا آتی ہے حضرت عائشہ، اگر دنیا میں عیش و عشرت سے رہوں گا ہیں. اچھا اچھا، ابھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی فرما رہے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا. تو پھر اب مجھے حیا اور شرم آتی ہے کہ اگر میں دنیا میں عیش و عشرت سے رہوں تو میں اس مرتبے کو حصول سے کوتاہ رہ جاؤں گا، اس مرتبے پر نہیں پہنچ پاؤں گا. لہذا میں اس چند روزہ زندگی اور فقر و فاقے پر صبر کرتا ہوں تاکہ مجھے آخرت میں اور مقام ملے. اس لیے مجھے یہ بات اس کی نسبت زیادہ پسند ہے کہ میں ان پیغمبروں سے کل یوم آخرت یعنی آخرت کے دن میں کم رتبہ رہ جاؤں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو نبیوں کے سردار تھے، ہیں، رہیں گے. تو سردار کا مرتبہ کیسے کم ہو جائے گا؟ اور اپنے بھائیوں کے درجے تک پہنچنے سے زیادہ مجھے کوئی شے عزیز نہیں. سب سے زیادہ اہم چیز یہی ہے. اس سے کتنی ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو ٹارگیٹ مقصد آخرت، اور پھر مقصد اور آخرت بھی اعلیٰ درجہ. جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اعلیٰ تو کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن پھر بھی انہوں نے نبیوں کو ٹارگیٹ بنایا اپنا. اور ہم یہ سوچے چلو جنت میں تو چلے ہی جائیں گے، چلو کیا ہو گیا، تھوڑے بہت سزا مل جائے گی، کیا ہو گیا. یہ سب
بیکار کی باتیں ہیں. اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا ٹارگیٹ بنانا چاہیے آخرت کے حساب سے، تبھی تو آدمی کچھ کر پائے گا. اور تیسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فقر، فاقہ، پریشانیاں. ایک صاحب نے میسج کیا کہ حالات میرے اوپر جتنا آ رہے ہیں ان حالات سے میں اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ قریب ہو رہا ہوں، اور میں بتلا نہیں سکتا کہ کس طریقے سے میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں. اور اگر تم ان کے حالات سنو گے تو تم کہو گے تو بیچارہ پھنس گیا. لیکن جب حالات اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والے ہوں تبھی وہ حالات فائدہ دیتے ہیں. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس تھے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ایک اور فرشتوں کو میرے پاس بھیجا جس کی کمر کعبے کے برابر تھی، یعنی بیت اللہ تقریباً 3 بلڈنگ، 2 بلڈنگ تو ہو گئی. اور وہ فرشتہ کبھی کسی پر نازل نہیں ہوا، اس کا نام اسرافیل ہے. واللہ عالم اسرافیل ہے، شاید یہ کچھ چوک ہو رہی ہے. اسرافیل تو سور پھونکنے والے ہیں، یعنی بیان کرنے والوں میں کچھ بعض مرتبہ چوک ہو جاتی ہے. اس نے مجھ سے کہا السلام علیکم یا محمد، اللہ تعالی نے آپ کو سلام کہا ہے اور مجھے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بندے نبی بن کر رہنا چاہتے ہیں یا بادشاہ نبی. یعنی نبی تو آپ رہیں گے، اب چاہے تو اس کے ساتھ بندہ یعنی ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزاریے یا ایک بادشاہ والی زندگی گزاریے. ہمیں تو اگر یہ معاملہ ہے کہ 100 روپے لوگے یا 1000 روپے لوگے، ہے کوئی پاگل یہ کہے کہ 100 روپے لوں گا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ عام بندہ بنو گے بادشاہ بنو گے. جیسے لڑکیوں کا معاملہ پیش آتا ہے یا لڑکوں کا ہی معاملہ پیش آتا ہے. لڑکی کو کہو کہ ایک لڑکا دیندار ہے وہاں نکاح کریں، یا ایک مالدار ہے وہاں نکاح کریں، اچھی اچھی نیک لڑکیاں بھی پھسل جائیں گی. اور ماں باپ تو پھسلتے ہیں ہی، کوئی ماں باپ تو سب سے زیادہ اس میں آگے ہوتے ہیں. اور ایسے ہی لڑکے سے اگر پوچھا جائے کہ ایک دیندار لڑکی سے شادی کرے گا یا مس ورلڈ اور مس انڈیا سے کرے گا، تو اچھے اچھے دیندار پھسل جائیں گے. یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی یہی ہو رہا ہے، اختیار دیا جا رہا، بادشاہ بنا دیں گے آپ کو حضرت سلیمان، حضرت داؤد کی طرح، اور نبی بھی رہیں گے. تو یہ سن کر میں نے یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا. اصل تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے، لیکن ایک تو مشورہ کرنا تھا اور ایک اہمیت بٹھانی تھی کہ بھائی بڑے آدمی ہیں حضرت جبریل، ان سے پوچھو. تو انہوں نے فرمایا تواضع اختیار کرو. یعنی بادشاہ بنو گے تو بڑا پن تو ہے ہی، اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بننے کے بعد بھی بالکل اعلیٰ درجے کے رسول رہتے ہیں، لیکن بادشاہ میں اور بندے میں فرق تو یقیناً ہے. لہذا میں نے کہا بھائی میں تو بندہ نبی بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں. بندہ کا مطلب نہیں ایک عام آدمیوں کی طرح رہوں گا، مجھے نہیں بننا بادشاہ. اور یہاں تو آج کے دور میں تم جانتے ہی ہو، گھروں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ چاہتا ہے میں بڑا بن جاؤں، چھوٹا بھائی چاہتا ہے میں بڑا بن جاؤں، بڑا بھائی تو چاہتا ہے میں بڑا بن جاؤں. دو بہنیں اس چکر میں لڑتی ہیں، ننند بھاوج اس چکر میں لڑتی ہیں، محلے والے لڑتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم بڑے بن جائیں. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری دنیا کا بادشاہ بنایا جا رہا کہ نہیں مجھے نہیں بننا. عام طور پر جس سے بھی تمہیں دل میں تھوڑی بہت نفرت سی ہوگی اس کی بنیاد صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ تم یہ چاہتے ہو اس سے بڑے بنے ہم، اس کو وہ کیوں اونچا ہو رہا ہے کسی بھی چیز میں. اے عائشہ، اگر میں اس وقت بادشاہ نبی کہہ دیتا، اس وقت جب فرشتے آئے تھے اس وقت، تو ہر وقت سونے کے پہاڑ میرے ہمراہ چلتے. یعنی کوئی ایسا ویسا بادشاہ نہیں، دنیا کا بادشاہ.
اتنے اعلیٰ درجے کے بادشاہ بنائے جاتے کہ سونا ساتھ چلتا. لیکن اب یہ بتاؤ، اچھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ صحیح تھا غلط تھا؟ کوئی نعوذ باللہ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتے کہے کہ غلط تھا. تو جب صحیح تھا تو پھر ہم کیوں نہیں اختیار کرتے؟ کم سے کم دل سے تو پسند کریں، اگرچہ عملی طور پر چوک ہو جائے چلو، لیکن دل سے تو اسی بات کو پسند کریں. جب تک کہ یہ چیز نہیں آئے گی بہت ساری نیکیاں کر ہی نہیں سکتے آپ، اور بہت سارے گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتے آپ جب تک کہ دنیا دل میں رہے گی. سب کی یہی حالت ہے، بڑے بڑے بزرگوں کی بھی یہی حالت ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی تکیہ لگا کر، تکیہ کے معنی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے. یعنی اب تو بندہ بن گیا. اب بندہ بننے کا کیا مطلب؟ اب مثال کے طور پر میں ہوں، میرے سامنے تمہارا کوئی پڑھنے والا آ جائے تو وہ کیسے سینٹر میں رہے گا، حالانکہ میری کیا حقیقت. اب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیسے رہیں تو اس طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور فرمایا کرتے تھے میں تو ویسے کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، کیونکہ میں غلام ہی تو ہوں، اور میں ویسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے. کم سے کم اتنا تو کرو کہ ان باتوں کو دل سے پسند کرو، اور میں بھی. اور یہ ہو کہ اگر عملی طور پر کوتاہی غلطی ہو اس کا احساس بھی ہو. عمل میں یقیناً ہم نہیں پہنچ سکتے اس درجے پر، لیکن کچھ احساس تو ہو کہ ہم غلط ہیں. آج کے دور میں تو چھچورے، ڈینگے مارنے والے، بڑے شیخی بھگاڑنے والے، ان کو پسند کرتے ہیں لوگ. مدینہ منورہ میں ایک باندی تھی جس کے عقل میں فطور تھا، وہ اپنے کام کے لیے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جہاں لے جانا چاہتی تھی آپ اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے. یہ بات پہلے آ چکی تھی. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری حد سے زیادہ مدح نہ کیا کرو. حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی تعریف کی جائے یقیناً کم ہے، حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ایک تو وہی تواضع تھی، اور دوسرے ایک خطرہ بھی تھا. خطرہ یہ تھا کہ جب زیادہ تعریف کریں گے، چلو صحابہ تو سنبھل کر رہیں گے، لیکن آنے والے صحابہ کو دیکھا دیکھی اتنی تعریفیں کریں گے، اتنی تعریفیں کریں کہ اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچا دے. جیسا کہ آج کے بہت سے لوگ آپ سنتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہی سے ملا دیتے ہیں کہ اے نبی آپ ہی دیں گے سب کچھ، آپ ہی میری قسمت کو جگائیں گے. شرک ہے بالکل، میری قسمت کو جگائیں گے. اللہ کے رسول کیسے قسمت کو جگا دیں گے؟ تو دیکھنے میں تو وہ تعریف ہو رہی اور بہت اچھی بات ہو رہی، نعتیں اور نظمیں وہ خوب آتی ہیں ایسی ایسی. تو فرمایا جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی کرتے تھے، یعنی اتنی تعریف کی کہ فرما دیا کہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو کہہ دے اللہ کے بیٹے ہیں، اور کہہ دینے تو اللہ ہی ہیں. بہت سارے عیسائی کا عقیدہ یہ ہے. پھر فرمایا میں تو اللہ کا بندہ ہوں. تم بس یہی کہا کرو عبداللہ و رسولہ، کہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں. تو اس میں تواضع حقیقت ہمیں سکھانی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو چاہے لاکھوں تعریفیں کر دی جائے، کوئی آپ کی وہ یہ تو ہے نہیں کہ آپ کے اندر بڑائی آ جائے گی. اسی وجہ سے سامنے تعریف کرنے سے بچنا چاہیے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ بہک جائے گا تو اپنی تعریف سن کر. کسی مصلیحت کی وجہ سے تعریف کر بھی جاتی ہے. حضرت ابو امام فرماتے ہیں ایک بار نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو ہم آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑے ہو گئے.
مسجد نبوی میں بیٹھے ہوں گے بظاہر صحابہ، کیونکہ مسجد نبوی کا گیٹ نہیں، وہ آپ کے کمرے کا گیٹ، گھر کا گیٹ مسجد نبوی میں بھی کھلتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا میرے لیے کھڑا نہ ہوا کرو، جیسے کہ عجمی لوگ اپنے سرداروں کی تعظیم کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ عجمی کا مطلب یعنی عرب کے باہر کے لوگ اپنے بڑوں کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک عام دستور ہو چکا ہے۔ عجیب بات ہے، دینداروں میں بھی یہ چلتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، اصل تو یہی ہے۔ اس نیت سے کھڑا ہو جانا کہ مثال کے طور پر کوئی آیا ہے، اس سے مسافہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جانا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ آیا اور کھڑے ہی رہیں گے اور جب تک کہ وہ نہیں بیٹھے گا ہم نہیں بیٹھیں گے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں لگتی۔ اگرچہ اجازت ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے، لیکن بچنا چاہیے۔ اور دینداروں میں استادوں کا ادب اس طرح کرتے ہیں، ہمیں تو بالکل پسند نہیں ہے۔ استاد ہے کوئی خدا تھوڑا ہی ہے۔ مسند احمد سنن ترمذی میں فرماتے ہیں۔ اور جس کو یہ چاہت ہو کہ لوگ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو، اس کے لیے تو جہنم کی سخت وعید ہے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائیں۔ اور عام طور پر جو استاد بن جاتے ہیں یا کوئی بڑے دیندار سے بن جاتے ہیں، وہ ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، جب چار پانچ کھڑے ہوتے ہیں پھر وہ ان کا ذہن بن جاتا ہے ہر ایک ہی کھڑا ہو مجھے دیکھ کر۔ اور اسکول کالج میں چلتے ہی ہے، باس کو دیکھ کر کھڑے ہونا، اور باس کو دیکھ کر اگر کھڑے نہ ہو تو وہ پھر تمہارے سے ناراض رہے گا، تمہاری جاب ختم کر دے گا، وہ کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ تو ہے ہی نمبر دو کے آدمیوں نے کیا کہیں۔ صحابہ کرام کے نزدیک حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہستی کوئی نہ تھی۔ ایک بہت بڑے مفتی انگلینڈ کے، یعنی پورے انگلینڈ میں مشہور، وہاں عمرے پہ ان سے ملاقات ہوئی۔ اتنی تواضع میں برداشت یعنی میں بیان نہیں کر سکتا، مجھے تعجب ہوتا تھا ان کو دیکھ دیکھ کر بار بار۔ ہلکا سا میں تکلف کرتا تھا، مجھے کہا کرتے تھے دیکھو اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو، مجھے پریشانی سی ہوتی ہے، بالکل فری رہو۔ کھانا لا کے دیا کرتے تھے اپنے اس ہوٹل سے، کپڑے دھلوائے، خود ہی کہا خود ہی دھلوائے۔ اللہ جزاہ اللہ خیر۔ صحابہ کرام کے نزدیک حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہستی کوئی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ آپ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ پسند نہیں فرماتے تھے۔ بڑے جو کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، بڑوں کو تو ہم نہیں کچھ کہتے، لیکن اپنے سے جو اس طریقے سے انہیں صاف منع کر دو بھائی مجھے دیکھ کے کوئی نہ کھڑا ہوا کرے، اور اپنے اندر تو عادت ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات سے ناخوش ہوتے ہیں۔ یہ بھی دینداری ہے، یہ دینداری ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مریض کی عیادت کرتے تھے، جنازے میں حاضر ہوتے تھے، گدھے پر سواری کرتے تھے، یعنی گدھا جو جیسے مثال کے طور پر آج کے دور میں سائیکل ہے، تو سائیکل چلانا ہر آدمی پسند نہیں کرے گا، لیکن جسے دنیا کی فکر نہیں ہوگی، تواضع ہوگی، وہ سائیکل بھی چلا لے گا۔ یہ ہے اصل بات۔ گدھا ہماری طرف برا نہیں سمجھا جاتا تھا وہاں، جیسے یہاں کے دور میں تو گدھا بالکل پاگل گدھا سمجھا جاتا ہے،
وہاں یہ ہے کہ چھوٹی سواری سمجھا جاتا تھا، یہ بات ہے، جیسے گھوڑا اعلیٰ درجے کی، اونٹ درمیانی درجے کی، اور اس سے کم درجے کی گدھا، بس یہ بات ہے۔ یہ بھی وہی کلچر تہذیب کا فرق ہے۔ غلام کی دعوت قبول فرما لیتے ہیں کہ چھوٹا غریب آدمی بھی کرے۔ اور غزوہ بنی قریظہ کے دن آپ ایک کھجور کے نکیل والے گدھے پر سوار تھے جس پر کھجور کی زین نہ تھی۔ سیدھا سادہ پن اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، بن ٹھن کر رہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع یعنی آخری حج کیا، ایک ہی حج کیا ہے اسلام میں، تو آپ ایک ایسے اونٹ پر سوار تھے جس پر ایک بوسیدہ کپڑے کی دھجی تھی۔ اب دھجی کا مطلب وہی ہوتا تھا کہ مطلب اونٹ پر جو چیز بچھائی جاتی تھی، کیونکہ اونٹ کا وہ ظاہر سی بات ہے جسم پر بیٹھنا، تو وہ کچھ کپڑا وغیرہ بچھاتے تھے، جو بھی کچھ بچھاتے ہوں گے، تو وہ ایک پرانا کپڑا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم طے کر چکے تھے کہ میں تو بندہ بن کے رہوں گا، جس کی قیمت 4 درہم بھی نہ تھی، معمولی سی، یعنی اس اعتبار سے۔ اور آپ فرما رہے تھے اللہ تو اس حج کو حج مبرور بنا، یعنی مبرور کا مطلب ہے مقبول، کہ نہ کہ بنا، نہ کہ دکھاوے اور ریاکاری والا حج، کیونکہ حج میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دکھاوا آتا ہے، چنانچہ ہر ایک حج کر کے آتا ہے اپنے آپ کو حاجی کہنا شروع کر دیتا ہے، یہ دکھاوا ہے۔ دوسرا کہے حاجی، چلو ٹھیک ہے، وہ کیوں کہے اپنے آپ کو حاجی؟ اسی طریقے سے عمرے سے آ کر اور حج سے آ کر اپنی بڑائی بیان کرنا، بڑائی ہے کیا؟ عمل بیان کرنا، ہم نے اتنے طواف کیے، اتنے عمرے کی، اور یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، یہ بھی ایک طریقے سے دکھاوا ہے۔ جو کیا اور حقیقت تو کچھ بھی نہیں کیا ہوتا۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بس اللہ معاف فرمائے، کچھ بھی حق نہیں ادا ہوا۔ چلو بھائی، تمہاری تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی نا یہ باتیں، ایک حدیث شریف ہے، جلدی سے پڑھ لو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک درزی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت کی تو آپ نے قبول فرما لی، تو اس نے آپ کی خدمت میں کدو کا سرید پیش کیا۔ کدو تو آپ جانتے ہیں، سرید کہتے ہیں جس میں روٹی بھی ڈال دی جاتی ہے، اور وہ شوربہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ سرید میں کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانے لگے، یعنی خاص طور پر آپ کدو کھا رہے تھے کیونکہ آپ کو کدو بےحد پسند تھا، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کدو کھانا سنت ہے، یہ کہتے ہیں اصل یہ حدیث ہے کہ کدو کھانا پسندیدہ ہے، تو آدمی اس نیت سے کدو کھائے گا تو یقیناً اس کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ۔ سمجھ میں آ گیا سب کے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ باقی سو رہے ہیں؟